آپریشن غزو للحق جاری، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کو فوجی تنصیبات کی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج کو تباہ کر دیا۔ حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غزو للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان حکومت کے ڈیپٹی ترجمان کا بیان اپنی ہولناک کارروائیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ وفاقی وزیر عطا نے افغان پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ کہا افغان طالبان حکومت نے جان بوجھ کر ضلع باجوڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 4 بے گناہ شہری شہید، 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا۔ مسلح افواج کی افغانستان میں کارروائیاں صرف دہشت گردوں کو ٹھکانوں تک محدود ہیں۔ پاکستان افغان طالبان حکومت کی AI سے تصاویر اور ویڈیوز پر انحصار نہیں کرتا۔ طالبان حکومت کی سرکاری چیلنج کا جھوٹ انہیں اندرونی اور عالمی سطح پر بے نقاب کر رہا ہے۔ پاک فضائی نے کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں افغان طالبان رجیم نے باجوڑ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائی نے کابل اور ننگرہار پر جوابی حملہ کیا۔ ہم نے افغانیوں کو 45 سال عزت دی، وہ پھر بھی نمک حرامی پر اتر آئے۔ افغانستان کو بالکل ختم کر دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ رہے۔ ایسا اقدام کے لیے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں CTD آپریشن میں کالعدم BLA دہشت گردوں کی ہلاکت۔ مقابلے میں مارے گئے چوتھے دہشت گرد کی شناخت سہیل بلوچ عرف گرگ بلوچ کے نام سے ہوئی۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد بلوچستان میں BLA کے کمانڈر تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی منتیں، ترلے اور واسطے، ابنائے ہرمز میں فوج بھجوانے کی اپیلیں مسترد۔ اتحادی ممالک نے ایران کے خلاف جنگ کے لیے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ، فرانس، جاپان اور آسٹریلیا نے ابنائے ہرمز میں اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی اپیل کی تھی۔ نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں۔ ابنائے ہرمز کو لوانے میں مدد نہ ملنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا سے ناراض اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا۔ ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی ہیں۔ ایران کا بحری اور فضائی دفاع مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ جن ملکوں کا تیل ابنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ اب آگے آئیں گے۔ میرے خیال میں ایران کے پاس نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بتا سکتا لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب کو ٹرمپ کو امریکی نیوی خلیج فارس میں بھیجنے کا چیلنج۔ کہا ٹرمپ نے تو کہا تھا ایرانی بحریہ ختم ہو گئی۔ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں۔ ابھی وہ میزائل تو استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار ہوئے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل تو ابھی تک سامنے ہی نہیں لائے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی فوری بحال کرنے کا زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کا بھی ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ مردان میں گھریلو تنازع پر فائرنگ سے باپ بیٹے جاں بحق، بہن اور بھائی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ اور آج سے 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج سے شمال اور مغربی علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ این ڈی اے میں کے تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔